رسالت میں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علماء ملت اسلامیہ، رہبران شریعت، عارفان طریقت اور عوام اہل سنت کا یہ حسین اجتماع جس میں مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ، علماء، مشائخ یہ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور فقیر کی ایک آواز پر آج اتنے وسیع حال اور اس کے نیچے کے حال میں بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں ہے۔ مت گھبراؤ، تم یہاں سبھی کے لیے نہیں آئے ہو، صرف نبی کے لیے آئے ہو۔ وہ مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ عجیب زمین زمین ہوتی ہے، سب یسرب ہوتی ہے، یسرب ہوتی ہے، یسرب، لیکن نبی اگر چلے جائیں تو یسرب مدینہ بن جائے۔ تو سینہ سینہ ہوتا ہے، سینہ ہوتا ہے، سینہ ہوتا ہے، نبی آ جائیں تو مدینہ ہوتا ہے۔ ہم نہایت امن و شانتی کے ساتھ بہت پیسفلی اپنا مذہب پھیلاتے رہے۔ ہمارے آقا کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئیں، پتھر برسائے گئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کتنا صبر، کتنا ضبط، کتنا برداشت کر کے اسلام پھیلایا ہے۔ یہ ہے اسلام پھیلانے کا طریقہ۔ کوئی گالی دے سن لو، پتھر برسائے سن لو، زخم دے لے لو۔ He is giving you wounds, accept it. To spread the Islam, to spread of Islam. گالی سنیں گے ہم جواب نہیں دیں گے۔ تم پتھر مارو گے، ہم شبنم چھڑکیں گے۔ تم راہ میں کانٹے بچھاؤ گے، ہم دعائیں دیں گے تاکہ تم کو ہدایت ہو۔ یہ ہے اسلام پھیلانے کا طریقہ۔ لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے نے جب صدیق اکبر کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق اکبر نے تلوار نکالی، دعا کا دروازہ نہیں کھولا، انتقام لیا، عدل فرمایا، بدلہ لیا، اور کہا سنو، جب اسلام پھیلایا جاتا ہے تو زخموں کے بدلے میں دعائیں دی جاتی ہیں، مگر جب اسلام کو برباد کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے تلوار سے اسے نپٹا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام پھیلانے کا طریقہ اور ہے، اسلام بچانے کا طریقہ اور ہے۔ پھیلانے میں کریکٹر چاہیے، پھیلانے میں سیرت چاہیے، اور بچانے میں ہمت چاہیے۔ بچانے کے لیے صداقت چاہیے، بچانے کے لیے جرأت چاہیے، اور جذبہ قبول شہادت چاہیے۔ بچانا ہوتا۔ اسی لیے دیکھو نا، اس بارقنی کی عظمتوں سے کھیلنے والے لوگ پلوائی کی صورت میں جب آئے تو کیا پریشانی ہوئی آپ کو؟ سب عثمان ذو النورین اپنے اوپر جھیل گئے۔ جو نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، یقیناً مسلمان ہوتا ہے۔ ایسے روپ میں جب یزید آیا کہ کلمہ اس کے پاس، نماز اس کے پاس، حج کا ارادہ اس کے پاس، کیا ہوا حج وہ ہے، جنگوں میں وہ گیا، پہچاننا جب مشکل ہو گیا تو فاطمہ کے لال نے قربانی دے کر یزید کا اصلی چہرہ پہچانوایا۔ تخت شاہی پر بیٹھ کر جب مامون غرور کا شکار ہوا تو امام احمد بن حنبل نے اسے پنجہ لیا اور اس کی اصلیت کو بے نقاب کیا۔ تم تو ایشیا سے آئے ہو، متحدہ ہندوستان کو جانتے ہو،
جب اس پر اکبر جیسا اکبر حکمراں تھا اور دین الہی کے پردے میں اسلام کو کمزور کرنا چاہتا تھا تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے اسے بے نقاب کیا. فتنوں، پرابلمز، ٹینشن، تم یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے پیدا ہوتے ہو. اگر ایک طرف فتنہ ہے تو اسے پہچانوانے والا دوسری طرف پیدا ہوتا ہے. خارجیوں کے فتنے کو بے نقاب کیا گیا کہ نہیں؟ رافضیت کے فتنے کو بے نقاب کیا گیا کہ نہیں؟ یزیدیت بے نقاب، معتزلہ کا اعتزال بے نقاب، خلق قرآن کا فتنہ بے نقاب. لیکن عیسائیوں نے ایک ایسی پلاننگ کی کہ تمام فتنوں کو اکٹھا کر لیا جائے. ایسا مثال کے طور پر یہودیوں نے پلاننگ کی کہ حضرت علی کو خدا کے درجے پر رکھا جائے. الوہیت ان میں حلول کر گئی، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوا. اسلام میں ٹکڑے تو کر لے گئے وہ، لیکن نقصان دہ یہ ہوا کہ وہ ماننے والے علی کو اتنا ماننے لگے کہ بعد میں یہودیوں کو ماننے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا نہ، اب اولیاء کرام اور انبیاء کرام کو مت منواؤ، اب ایک نئی جماعت بنواؤ، اس جماعت کو منواؤ. وہ جماعت مکمل طور سے ہماری ہونی چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی زمین پر جب انگریزوں کا سامراج تھا تو ہر طرف سے پیغمبر کی عظمتوں پہ حملے ہونے لگے. کوئی رسول کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ رہا ہے، کوئی ذرہ ناچیز سے کمتر کہہ رہا ہے، کوئی خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل کہہ رہا ہے، کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے، کوئی نبی کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کر رہا ہے، کوئی ہر زمین پر ایک خاتم النبیین ماننے کی لسٹ لیے کھڑا ہوا ہے. 14 خاتم النبیین کا خاتم النبیین رسول کو بنایا جا رہا ہے اور اس نئے مضمون کو اپنا اجتہاد کہا جا رہا ہے. پیغمبر کی عزت و عظمت و جلالت پر حملے ہو رہے ہیں. اس وقت سنی مسلمان چاہے لاہور کا رہا ہو یا ملتان کا رہا ہو، میرپور کا رہا ہو یا دلی کا رہا ہو، یو پی کا ہو یا بہار کا ہو، بنگال کا ہو یا گجرات کا ہو، پورا ایشیا کا مسلمان تڑپ گیا. مولا ایک فتنے کے لیے تو حسین آئے تھے، ہم نے یزید کو پہچان لیا، امام احمد بن حنبل سے بابل کو پہچان لیا، مجدد الفسانی سے اکبر کو پہچان لیا، مگر یہ اتنے فتنے آ چکے ہیں، بے شمار کتابیں آ چکی ہیں. مولا اب ہمارے عقیدے کے بچانے کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو رحمت الہی جوش میں آئی. گھبراؤ نہ، ان بد عقیدوں سے بچانے کے لیے تجھے احمد رضا دے رہا ہوں، تجھے احمد رضا دے رہا ہوں. میں تمہیں امام احمد رضا ہمیں جب ملے تو امام احمد رضا میں ہم کو کوئی بریلوی نہیں ملا، امام احمد رضا میں ہمیں کوئی اتر بھارتی نہیں ملا، امام احمد رضا میں کوئی شمالی ہندوستان کا نہیں ملا. امام احمد رضا کسی ملکی کا نام نہیں ہے، کسی شہری کا نام نہیں ہے، کسی علاقے کا نام نہیں ہے، اس کے مصطفیٰ کا نام احمد رضا ہے. ہم نے دیکھا ہے امام حسین کو دل میں بٹھا لو، خدا کی قسم یزید داخل نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر دل میں ہو اور ممکن زکات گھس جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. عثمان غنی دل میں ہو اور بلوائی گھس جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ حسین ابن علی دل میں ہو اور یزیدی آ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. امام احمد بن حنبل دل میں ہو اور مامونی آ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کہ مجدد الفسانی دل میں ہو اور اکبر آ جائے، تو یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا. کہ امام احمد رضا دل میں ہو دیوبندی آ جائے، امام احمد رضا دل میں ہو اور وہابی آ جائے. ایک بات اور سن لو، بہت سی چیزیں ون پروف ہوتی ہیں، ون پروف. Many things are only one proof. مثلا water proof. So what do you mean by water proof? Only water will not enter. That is water proof. ایک ہوتا بریک پروف، گرے گا ٹوٹے گا نہیں. تو اگر اس پر جھٹکا لگ گیا تو ٹوٹے گا نہیں.
تو ٹوٹا. امام احمد رضا آل پروف. ہو سکتا ہے کوئی صدیق اکبر کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے. اہل بیت سے تعلقات خراب کر لے گمراہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے مولا علی کا نام لینے والا گمراہ ہو جائے. خوب مانے مولا علی کو اور گمراہ بھی ہے. کیا کہتے ہو رافضیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے فرمایا کہ روافض علی العموم کفار و مرتد ہے. احتیاط، اپنا امام احتیاط سے بولتا ہے نا، بے احتیاطی تو تھانہ بھون میں. تو علی کا ماننے والا ضروری نہیں کہ بدعقیدگی سے بچ جائے. میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں. مقابلہ وہ کیا کرے جو مقابلے میں ہی نہ ہو. علی آئیں گے تو خارجی نہیں ہوگا، صدیق دل میں ہوں گے تو رافضی نہیں ہوگا، حسین دل میں ہوں گے تو یزیدی نہیں ہوگا. اور اگر علی، صدیق، فاروق، عثمان، علی، حسن، حسین، ساجد، عابد، باقر، جعفر، ائمہ طاہرین، مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب کے وفادار اور غلام کا نام ہے احمد رضا. ان سب کے غلاموں کا نام ہے احمد رضا. غوث کے فیضان کا نام ہے احمد رضا. غوث کے فیضان کا اسی لیے چیلنج کرتا ہوں کہ دل میں اگر تو احمد رضا کو بسا لے تو نہ تو رافضی بنے گا، نہ خارجی بنے گا، نہ تو یزیدی بنے گا، نہ تو وہابی بنے گا، نہ نجدی بنے گا، نہ دیوبندی بنے گا، کبھی بدعقیدہ نہیں بنے گا. اس لیے احمد رضا کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، ورنہ ہمیں معلوم ہے بریلی میں کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے خراب لوگ ہیں. ہم کو معلوم ہے دیوبند میں تو جیسے اگر خراب ہے تو کچھ اچھے لوگ ہیں. ہم زمین لے کر کے نہیں گھومتے، ہم تو وزن دیکھ کے بات کرتے ہیں، مقام دیکھ کے بات کرتے ہیں، مرتبہ دیکھ کے بات کرتے ہیں. سن، امام احمد رضا میرے رسول کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے. تو اسلام ہمارا دین ہے، سنیت ہمارا مذہب و مسلک ہے، حنفیت ہم اس کے پیروں ہیں. عشق، محبت، مروت، بردرہڈ، ہیومن ویلوز، ہیومن رائٹس، اس کا خیال رکھنا ہمارا مزاج ہے. امن و شانتی ہماری نظر ہے، سکون اور اطمینان ہمارا دماغ ہے، دلوں کی پاکیزگی ہمارا قلب ہے. اب ہولینس اینڈ پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ پیوریفیکیشن آف مائنڈ جس کا راستہ ہو وہ کسی کو چھیڑے گا کیوں؟ بات یہ ہے، جلوس ہم کہتے ہیں ہندوستان کے صوبہ یو پی، اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند سے محبت کرنے والوں، بھارت سے اتنی محبت نہ کرو کہ بدعقیدہ ہو جاؤ. ہاں، ایسی محبت کرو غریب نواز کے ہندوستان سے، محبوب الہی کے ہندوستان سے، قطب الاقطاب کے ہندوستان سے. انگریزوں کا ہندوستان، غیر مسلموں کا ہندوستان، اس پہ تو اتنا فریب تھا، تو نے وہاں سے رابطہ قائم کیا. ٹھیک ہے، گنپتی کا جلوس انڈیا میں نکلتا ہے، تم نے کبھی روکا؟ ہندوستان میں رام لیلا کے جلوس نکلتے ہیں، تم نے کبھی روکا؟ دیوالی اور دسہرہ کو کبھی روکا؟ دیوالی کی مٹھائیوں کو بٹواتے تم ہو. امام حسین کی سبیل تو بری لگتی ہے اور ہندوؤں کی دیوالی بڑی اچھی لگے، نہ روکو. اور اسی بلیک برن میں جب ہمارا جلوس نکلے، جلوس مصطفیٰ نکلے، جلوس میلاد النبی نکلے، ارے تجھ کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ نہ خوش رہے.
تجھے نبی کے پیدا ہونے کی کوئی خوشی؟ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو خوش ہوا، تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہوا نا؟ ہمارے یہاں نبی پیدا ہوا، ہم اس پر سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ تو تجھے خوشی نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ جا۔ تو نے ہمارے لڑکوں پر بال کیوں مارا؟ جلوس پر بال مارا۔ یہ جب چسٹر اسٹریٹ کا جب جلوس نکلا تھا تو پیچھے سے ہمیں بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بھولے بھالے انوسنٹ بچوں کے ہاتھ میں ان دیوبندیوں نے شراب کے چھوٹے چھوٹے باکس دیے، ٹین کے باکس دیے شراب کے، تاکہ یہ بچے اس کو کولڈ ڈرنک سمجھ کے پی جائیں تو بہکیں گے، جب بہکیں گے تو جلوس محمدی خراب ہو جائے گا۔ شراب کا سہارا لے کر اگریسو پارٹ ادا کرو تم، تو میں نے کہہ دیا جانے دو، معاف کرو۔ یہ شراب دے کر جلوس کو خراب کرنے والے لوگ، یہ ہمارے جلوس پر بال مارنے والے، ہم سیریس ہوتے اگر یہ حرکت کسی ایمان والے نے کی ہوتی۔ ہم نے کہا کہ کافر کو جو کرنا چاہیے تھا وہی تو کافر نے کیا۔ میرا یہ کہنا بس جیسے لگا کہ تیر نشانے پر فٹ ہو گیا۔ پوچھا کیسے کافر؟ میں نے کہا کہ اشرف علی نے کفر کیا ہے اور یہ اس کفر کو جانتے ہوئے اس کی تائید کر رہے ہیں، اطلاع شرعی کے باوجود ہی اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے بھی کافر ہیں، کیونکہ جو کفر کو کفر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ بھائی وہ چور نہیں ہے جو چور کو چور نہ سمجھے، وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے جو جھوٹے کو جھوٹا نہ سمجھے۔ تو یہ ہے بس جناب، اسی کو میرا چیلنج بنا کر کے خط دیا گیا۔ لیٹر اٹھائیے مفتی صاحب، جلدی کیجیے گا، اب ذرا تم لے کر آؤ۔ میرے پاس یہ سید حسین احمد جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام لیڈس نے یہ لیٹر بھیجا، بخدمت چیلنج کنندہ جو شخص مولانا اشرف علی تھانوی نقل کفر کفر نہ باشد، جو انہوں نے لکھا ایمانداری سے مجھے ڈیٹو وہی پڑھنا چاہیے چاہے وہ رانگ ہو۔ اشرف علی تھانوی مرحوم، اس لیے کہ جس پر غضب ہوتا ہے وہ مرحوم نہیں ہوتا، لیکن میں وہی پڑھوں گا جو اس میں ہے۔ وہ شخص جو مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کے متعلق جو کفریہ کلمات ادا کرتا ہے، اس سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں تشریح کرے کہ آیا وہ کیوں مولانا مرحوم کو کافر قرار دیتا ہے۔ نیز ایک حدیث کی روح سے ایک مسلمان کو کافر قرار دینے سے وہ خود دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر کر تشریح فرمائی جائے۔ نوازش ہوگی، اردو غلط ہے، میں بات سمجھ میں آ گئی، لہذا اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کی جائے، مد نظر کر تشریح کی جائے۔ حسین احمد صاحب ان کا نام ہے، ان کو حسین احمد مدنی عام طور سے کہتے ہیں۔ اب تو ان کے ہم مدینے میں پیدا ہوئے بغیر لوگ مدنی ہو جاتے ہیں۔ تو سید حسین احمد مدنی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام نے یہ لیٹر میرے کو لکھا، ذرا دیکھیے گا اس کو، لیجیے تو اس پورے لیٹر کو۔ یہ ہے وہ خط، میں چاہتا ہوں دوسرا حسین احمد صاحب کا جب یہ خط آیا، آگے آ جاؤ تم ادھر ہی میرے پاس، اس طرف سید حسین احمد جنرل سیکریٹری جمعیت اسلام، دس از دا فرسٹ لیٹر وچ از ریٹن بائی دیوبندی مولوی اینڈ ہی سینڈ ٹو می۔ جس نے بھیجا تھا وہ جناب عبد الخالق اشرفی تھے، تو عبد الخالق اشرفی کی جانب سے یہ جواب انہیں دیا گیا، حسین احمد صاحب آپ کا تحریر کردہ رقعہ ملا، جواباً عرض ہے تحریر کی ابتدا غیر مسنون ہے، نمبر 2 زبان بھی درست نہیں، نمبر 3 اشرف علی تھانوی کے کفر سے اب تک آپ ناشنا ہے، تعجب ہے۔ تھانوی صاحب خود تحریر فرماتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے،
ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جبی حیوانات و باہیم کے لیے حاصل ہے۔ حفظ الایمان محبت البنان کو تغیر العنوان کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ صفحہ 16۔ مذکورہ بالا عبارت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض علوم غیبیہ کی تشبیہ زید و عمر بلکہ ہر لونڈے اور پاگل بلکہ جمی جانوروں درندوں کتوں سوروں سے دے کر کے اشرف علی تھانوی ایک ناپاک اور کفری تشبیہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ اسی کتاب کے صفحہ 21 پر تھانوی صاحب نے علم غیب کی 2 قسمیں لکھی۔ علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ، اور جو بواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے، صفحہ 21۔ پھر اسی بواسطہ علم غیب رسول کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے کر وہ مرتکب کفر ہوئے۔ نمبر 4، جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ہم اس کے ہر لفظ کے قائل ہیں۔ ہم نے آج تک کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا اور نہ ہی کہنے دیا۔ تھانوی صاحب کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے۔ اگر آپ کو تھانوی صاحب اور دیگر علماء دیوبند کے کفریات سے آگاہی چاہیے تو آپ حضرت غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی کچھوی ضلع فیض آباد یوپی انڈیا کے نام تحریری دعوت نامہ بابت مناظرہ روانہ فرمائیں۔ غازی ملت آج کل برطانیہ میں ہیں اور سلطان المناظرین سرکار محدث اعظم کچھوی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے مولانا حسین احمد ٹانڈوی، عبدالسلام کاکوروی اور اسد ٹانڈوی وغیرہ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ افسوس اول ذکر دونوں اب دنیا میں نہیں رہے ورنہ ضرور بتاتے۔ موقع اچھا ہے، افہام و تفہیم کے ذریعے اگر حق اہل برطانیہ پر بھی ظاہر ہو جائے تو دین کا بہت بڑا کام ہوگا۔ جواب میں آپ بھی اپنے مناظر کا نام ضرور لکھیے گا۔ 24 اگست کے کھلے اجلاس میں فیصلہ ہو جاتا تو بہتر تھا۔ غوثیہ مسجد چیسٹر اسٹریٹ بلیک برن میں غازی ملت اور اکابر اہل سنت کا اجلاس ہو رہا ہے، اس سے قبل ہی جواب دے دیں تو بہت ہی اچھا ہو۔ جواب ٹیلی فون پر دینے لگے تاکہ اسے بدلا جا سکے، لکھ کر جو ہو جاتا ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے۔ میں نے ابتدا نہیں کی، انہوں نے شرارت کیا ہمارے جلوس پر، میں نے ان کی حقیقت میں انہیں کافر کہا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ کفر بتاؤ، میں نے تحریری طور پر کفر حوالہ کتاب کے نام کے ساتھ دیا۔ بوتی تھی، اب یہ ہے اوریجنل حفظ الایمان۔ اس کے صفحہ 16 پر وہی جملہ ہے، درس علم غیب کل یا بعض۔ یہ کہتے ہیں کل تو صرف خدا کے لیے ہے، اب ہوا بعض، تو یہ بعض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوشچن ہوا ہے۔ یہ جنرل علم غیب کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے تو عالم غیب کس بنیاد پر آیا، کل علم غیب مان کر یا بعض؟ تو اشرف علی تھانوی ٹرائنگ ٹو کنوینس اس کہ all علم غیب only for Allah but some علم غیب for prophet میں بھی، تو اب اگر ہے بھی تو اس میں نو انیکوالٹی اور کوئی خصوصیت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ کی ذات مقدسہ پر furthermore according to Zaid in the unperceived اس نالج کو کہتے ہیں جو علم غیب ہو، knowledge of holy prophet is accepted to be true، مان لیا جائے کہ حضور کو کچھ علم غیب ہے بھی، بعض علم غیب ہے۔ furthermore according to Zaid if the غیب unperceived knowledge of holy prophet is accepted to be true, it is the questionable that this unperceived غیب, unperceived knowledge is either total or partial. I am trying to translate the Urdu of Hifzul Iman written by Ashraf Ali into English for your understanding.
آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول سے صحیح ہو تو دریافت طلب یوں رہی کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو جانوروں پاگلوں سبھی کو ہے. اس کی انگلش یہ ہو گئی ہے accepted to be true if the questionable that this ghaib is either total only partial then it is not privileged to only partial then it is not privileged to prophet only because such ghaib knowledge is akin to the knowledge of the child including animals and wild creatures. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہتے کہ ایسا علم غیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب کی 2 قسمیں کرنا کی کل ہے کہ بعض؟ اور اگر بعض مان لیا جائے تو پھر ایسا علم غیب جانوروں پاگلوں کو ہے جیسا رسول کا علم ہے ایسا جانوروں کو ہے. بات یہ نہیں ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے دیوبندی کی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ تو مدینے جاتا ہے کہ نہیں. میں تو یہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ تو میلاد کرتا ہے کہ نہیں. میں تو یہ کوشچن کرتا ہوں نبی کا توہین بند کرو. انسلٹ آف پروفیٹ کو اسٹاپ کرو. یو اسٹاپ ڈس آنر آف پروفیٹ. یو اسٹاپ انسلٹ آف پروفیٹ. اور if you will not stop, my generation will stop you. ہاں وہ کیا زندگی ہے جس میں نماز نہ ہو؟ وہ کون سی لائف ہے جس میں روزہ نہ ہو، شریعت نہ ہو، جو حرام سے نہ بچتا ہو؟ لیکن اس کی کیا لائف ہے جو مسجد میں علی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہو؟ اس کی کیا لائف ہے جو امام حسن کو زہر اور امام حسین کو شہید کرتا ہو؟ ہم کو ایسا طلبہ کو نہیں چاہیے. ہم کو ایسا، ہمیں اسلام کا نور چاہیے، ہمیں نور الاسلام چاہیے، مگر یہ نور الاسلام پیغمبر کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو. توہین کرنے والا نہیں، انسلٹ کرنے والا نہیں، اور ڈس آنر آف پروفٹ کرنے والا نہیں ہے. دس از دا ڈس آنر بائی دا پین آف اشرف علی تھانوی اینڈ دس از دا کفر آف اشرف علی. اب آپ سمجھ گئے وہ کیوں نہیں آئے؟ ہم نماز کے لیے بلاتے تو آتے نا. ہم نے بلایا تھا کم اینڈ لسن دا کفر آف اشرف علی. دس از دا بک ریٹن بائی اشرف علی. وہ بولتے ہیں جیسا کے ساتھ ایسا ہو تو وہ انسلٹ ہوتی، جیسا علم رسول کا ایسا جانوروں پاگلوں کا تو انسلٹ تھی. اشرف علی نے جیسا تو یوز کیا نہیں. میں کہا چل میں ہی بولتا ہوں، میں جیسا نہیں یوز کروں گا اور توہین بھی ہو جائے گی، اور جیسا بھی یوز کروں گا تب بھی ہو جائے گی، نہیں کروں گا تب بھی ہو جائے گی. سنو، جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا گدھے کا ہے. انسلٹ ہے کہ نہیں؟ لسن می پلیز، کنٹرول یور نعرہ. ہم وہابیہ کا نعرہ اکھاڑنے بیٹھے ہیں. ان کا نعرہ کہتے ہیں نا، نعرہ اکھاڑنا، وہ نعرہ اکھاڑنا. کنٹرول یور سیلف اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آئی ڈونٹ وانٹ اے سنگل اسمائل آن یور فیس. بی سیریس. دس از دا ٹائم where I am reading that book full of insult of Prophet. It is not matter of smiling, it is not matter of laughing, it is not matter of nara. It is a matter of shame. You are reading the kalma of Prophet and you are insulting in your literature. You are wandering on the road and you come in the mosque, pray 5 times prayer. Tablighi Jamaat came, Amir Jamaat came, you are telling me like that. And in your literature, printed, chupa nahi chapa. Be serious and try to understand.
جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا، اس میں ہے نا ایسا علم غیب، جیسا رسول کا ہے ایسا علم غیب جانوروں پاگلوں کے لیے ہے. یہ کیا سمجھاتے ہم کو؟ جیسا کے ساتھ ایسا ہو تب ایگزامپل بنتا ہے، صرف ایسا سے نہیں. اشرف علی نے صرف ایسا استعمال کیا، تو جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا گدھے کا ہے، یہ توہین ہوگی. میں نے کہا تھا چلو جیسا نکال کے بولتا ہوں. اشرف علی کا جو چہرہ ہے اس میں اس کی کیا خصوصیت؟ ایسا تو گدھے کا بھی ہے. دیکھو میں نے جیسا نہیں کہا، میں نے جیسا نہیں کہا ہے، ایسا ہی بول رہا ہوں. تو اگر ایسا سے اشرف علی کی توہین ہوتی ہے تو اسی سینٹینس سے نبی کی کیوں نہیں ہوگی؟ لائیے ذرا دیجیے تو ان کو. کہاں گیا حسین احمد؟ کہاں ہے؟ بڑی پرانی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اور بہت بار پلٹی گئی ہے نا. کتاب پرانی ہے اور اس کے کاغذ کہیں کہیں پھٹ گئے ہیں، کثرت سے بند سے پھٹ جاتی ہے. اور یہ ہے کیا کریں، اوراق بھی نہیں پلٹتے، تھوک لگانا پڑ رہا. یہ نالائق کتابی ہے جی، بغیر تھوک لگائے سرکتی نہیں. یہ اب نکلی، اب نکلی. یہ کہتے ہیں یہ مولانا حسین احمد ٹانڈوی اسی حفظ الایمان کی عبارت کو سمجھانے کے لیے. اب جب وہ نہیں آئے تو ان کی طرف سے مجھے کو بولنا پڑ رہا. ارے آ جاؤ، کبھی آ جاؤ. میں نے اس میں ان کو ڈیٹ بھی بتا دیا تھا، 24 اگست. جگہ بھی بتا دیا تھا، غوثیہ ماسک، اور پوسٹر سے ٹائم بھی بتا دیا. یہ نہیں آئے. خالی ہم کو ثابت کرو. جب کفر ہم نے دکھا دیا تو بھاگ کھڑے ہو جاؤ، بالکل ابو جہل کی طرح. بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی نے بتا دکھن کریے تو بھاگا. کب تک ابو جہل کی نقل کرتے رہو گے؟ سوال خود کرو. اچھا ہم ریپلائی دے دیں تو ریپلائی کا ریپلائی نہیں. میں پھر چانس دیتا ہوں، جب تک تو زندہ ہے دیوبندی میں تجھے چانس دیتا رہوں گا. شاید کسی لمحے توبہ کر لے. مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا کی عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں، لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے برابر کر دیا. یہ کہتے ہیں ایسا جو ہے وہ اتنا کے لیے. چلو بھیا حسین احمد تیری مان لیتے ہیں، تو نے تو اور بھی توہین کر دی. یعنی جتنا علم رسول کا ہے اتنا جانور کا ہے. یہ تو اور بھاری توہین ہو گئی. اور ایک بات دلچسپی کی بتاؤں، حسین احمد بولتا ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، اتنا اور اس قدر کے معنی میں نہیں ہے. اتنا اس قدر کے معنی میں ہوتا تو کفر تھا. اور مرتضی حسن دربھنگی رائٹ ہینڈ آف اشرف علی وہ لکھتا ہے اتنا اس قدر کے معنی میں تشبیہ کے لیے ہوتا تو کفر تھا. ایک دیوبندی مولوی کہتا تشبیہ کے لیے ہے، ایک کہتا نہیں اتنا اس قدر کے لیے ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کفر بول رہے ہیں. تو مرتضی حسن کے کہنے پر حسین احمد کافر، حسین احمد ٹانڈوی کے کہنے پر مرتضی حسن دربھنگی کافر. اور یہ دونوں کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے، اسی لیے تو نہیں آئے، اسی لیے تو نہیں آ رہے. آئیے اب آپ ہم کو دیجئے ذرا اشرف علی تھانوی کے تعلق سے ایک بات اور سن لیجیے. الامداد. ہاں صاحب، جو بات غلام احمد قادیانی نہیں کہہ سکا وہ بھی کہہ کے گئے ہیں. یہ نکل جلدی سے، نکل جلدی سے. ذرا دیکھ تو 34 کو، 24 میں 34 کلیئر ہو رہا ہے. دوپہر کا وقت تھا، نیند نے غلبہ کیا، سو جانے کا ارادہ کیا، رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا. لیکن جب بندے کو دوسری طرف کروٹ لی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی. پیر صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا، جب رکھ دیا اور لیٹ گئے تو خیال آیا کہ بیک بون ٹو بک. تو فوراً اپنا چینج ہو گئے، پریس میں چھپی
کہ یہ کتاب، یہی کتاب الامداد پیچھے ہو جائے تو اس کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ اشرف علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا ادب کرتے ہیں، اور فاطمہ کے لال کا ادب نہیں، رسول کے پیاروں کا ادب نہیں، پیغمبر کے یاروں کا ادب نہیں، 11ویں والے کا ادب نہیں، 6ٹھیں والے کا ادب نہیں. تو ان کو پھر یہ سو گئے، سر کے جانب رکھ لیا، سو گیا. سو گیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. I slept. I am seeing in the dream. I am reading Kalma Sharif. I want to read. I am not reading. I want to read La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. But on the place of Muhammadur Rasulullah, I use your name. He is writing to his peer. And what do you mean by it? I want to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, but I am saying in the dream La ilaha illallah Ashraf Ali Rasulullah. You see, اس میں لے لو تاکہ میں کیسٹ گھر بھیج دوں. تم اگر میرے یہاں نہیں آؤ گے تو میری بحث تمہارے گھر میں جائے گی. ہم رسول والے ہیں، جب تک توبہ نہ کر لو پیچھا نہیں چھوڑیں گے. کلمہ شریف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی. I thought it is wrong. کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. In the reading of کلمہ it shall be correct. اس خیال سے دوبارہ کلمہ by this idea I repeated. دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں اور دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے. I am thinking in my mind کہ I want to read correct, but یہ بٹ بہت لگا ہوا ہے. صحیح پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساختہ انوائلنٹری ایکشن میں نکلا. رسول اللہ کے نام کے بجائے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے, still I know it کہ it is not correct, لیکن بے اختیار زبان سے نکلتا ہے. I have no control on my tongue. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی, 2 or 3 times same to same, تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اپنے پیر کو بولتا ہے, بھائی حضور پیر و مرشید, you are before me. اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے اور کچھ لوگ آپ کے پاس تھے. لیکن اتنے میں میری حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجھ اس کے رقت طاری ہوئی. I started weeping. زمین پر گر گیا, fall down on the earth, اور زبان زور کے ساتھ نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری. سکریم, یس. اور مجھ کو معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. I have no power in my body. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. چلو یہاں تک تو ہم بھی کچھ نہیں بولیں گے, سب خواب میں ہے. اب خواب میں اگر تو اپنی ماں کو مانا سمجھے تو میں خواب ہی میں تو ہے نا, میں کیا کر لوں گا. جب تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو خواب میں محمد رسول اللہ کی جگہ خواب میں اشرف علی رسول اللہ کا, رسول اللہ کو پہچانا نہیں, تو امتی ہو کر جب تو رسول اللہ کو نہیں پہچان سکا تو گھر میں تھوڑی دیر کے جھٹکے سے پیدا ہونے میں اپنی ماں کو نہ پہچانے تو ہو سکتا ہے نا. بہت سے بچے انگلینڈ میں تو ماں کو پہچانتے ہی نہیں. اب خواب میں تو اور بھی تو بے بس ہے, پتہ نہیں کس روپ میں دیکھ لے ہوئے. رسول کو تو اشرف علی کے روپ میں دیکھ لیا, ماں کو پتہ نہیں کس روپ میں دیکھ لے ہوئے. اگر ایسے ہی دماغ کا خراب آدمی ہے, آؤ سامنے آؤ, تاریخ مقرر کرو. ہم نے کیا تم بھاگ گئے, تم کر کے دیکھو. ہم نے بلایا تم نہیں آئے, تم بلا کے دیکھو. ہم نے انگلینڈ والوں تم کو انگلینڈ میں بلایا ہے, مگر میرا بڑا دل دیکھو, صرف اردو میں مناظرہ ہوگا, اونلی اردو میں. تو مجھ کو چاہے جھنگ میں بلا, چاہے دیوبند میں بلا, چاہے سعودیہ میں بلا, جہاں تیرے شیطان زیادہ ہوں وہیں ایک علی کے لال کو بلا لے. ارے جب امام احمد رضا حق کی آواز بلند کرنے کے لیے بریلی سے اٹھا تو بات بریلی ہی میں نہیں رہ گئی,
حرمین شریفین کے علماء نے تصدیق کر کے ثابت کیا احمد رضا کے ساتھ کعبہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے۔ اور اب میں کھڑا ہوں، حضرت زاہد حسین نشانے پہ چل رہی ہے نا، سنی کی انگلی دیوبندی کی غلط جگہ پہ نہیں جاتی۔ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بے نہیں تعالیٰ متبع سنت ہے۔ ہو گیا؟ آپ آگے تو کوئی جواب نہیں نا؟ یہ اچھا لا الہ الا اللہ کی محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ کہنا تسلی ہے؟ یہ بتاؤ غلام احمد نے جو اپنے کو نبی کہا اس میں تسلی کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ راستہ کھولیں۔ یہ ہے اشرف علی، آتے تو میں پورا گھور دیکھا تھا۔ آئیے یہ کفریات ہو گئے، حفظ الایمان ہو گئے، نکالو یار وہ براہین قاضیہ کدھر گئی؟ ارے یہ تو صراط مستقیم ہے، پہلے تحذیر الناس لا دو، کچھ تو دے دے بھائی۔ یہ تحذیر الناس ہے صاحب، اس کا ستیہ ناس ہو، سب نہ اٹھائیے گا۔ یہ بھی عجیب چیز ہے، بالکل اوپر سے نیلا ہے اندر سے پیلا ہے، عقیدہ بالکل گیلا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد قول عرضیہ ہے، ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہتے ہیں ہاں خاتم النبیین ہیں۔ اس کا اجماعی معنی یہ ہے کہ حضور لاسٹ پروفٹ ہے، یہ اس کا اجماع صحابہ ہے کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور بیلوڈ ہولی پروفٹ از لاسٹ پروفٹ۔ یہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ حضور کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں کہیں آسمان پہ کوئی نبی تھا؟ کہیں کسی جگہ کوئی اور تھا؟ ہوا میں تھا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، رسول کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ یہ دیوبند کے فاؤنڈر، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں بدعقیدگی کی اینٹ گھسیڑنے والے مولانا قاسم نانوتوی ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے قاسم نانوتوی میں تکملہ ہے، اس کو چھاپا ہے مسافر خانہ کراچی نے۔ ویسے کئی آدمیوں نے چھاپا ہے، معاملہ چھپا ہوا ہے، چھپا نہیں ہے اور چھپے گا بھی نہیں کیونکہ چھپ گیا ہے۔ اگر تیرے کو چھپانا تھا تو چھپایا کیوں، اور جب چھپ گیا ہے تو چھپاتا کیوں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ ان کے کہنے کا منشا بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری زمانے کا نبی، آخری زمانہ اور آخری نبی کہنے میں رسول کی کوئی فضیلت نہیں۔ Firstly, you have to know the meaning of Khatim al-Nabiyyin so that you could easily understand its reply. In the opinion of common people, جو رسول کو آخری نبی مانے وہ ان کے اندر کامن پیپل ہے، اور مانا ہے آخری نبی صدیق نے، مانا ہے عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی نے، سعد نے، سعید نے، طلحہ نے، زبیر نے، عشرہ مبشرہ نے، مہاجرین نے، انصار نے، تو یہ کامن پیپل ہیں، یہ عوامی خیال ہے۔ ان دا اوپینین آف کامن پیپل ایٹ لارج دے understand that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet in the sense that his period of prophethood after the period of earlier prophets, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet. But the learned scholar know that there is no superiority between earlier and later period of prophet. Then to stay in showing the grace and honor in these words, وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Now, could it be correct? یہ غلط ہے۔ تو اب بتائیے، یہ ہے ان کا معاملہ۔ آگے یہ فرماتے ہیں، اب صرف سنتے چلے جائیے، ٹائم بہت کم ہے۔ انبیاء اپنے امتی میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علومی ہی میں ہوتے ہیں۔ Prophets are great by before the ummah
تو گریٹنس آف دی پرافٹ ڈیپینڈ اپان ہز نالج. رہا عمل تو اس میں بسا اوقات لڑائی ہے. آپ نے اسے نہیں نوٹ کیا. انبیاء آپ پبلک کے لیے نہیں ہیں, کتاب کے لیے ہیں. انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ہوتے ہیں. باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں, بلکہ بڑھ جاتے ہیں. امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. یہ کفر نہیں ہے. پروفیٹ آر ڈگنیفائڈ ان دیئر امہ. لسن می, I am translating it. Prophets are dignified in their ummah through their knowledge only. But in so far as deeds are concerned, sometimes apparently an ummati equals himself to his prophet and sometimes excels over his prophet. آگے یہ فرماتے ہیں جناب, کہ نبی یہ لے لیجیے, انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا ہے. جیسا انبیاء گزشتہ کا وصف نبوت حسب تقریر مستور لفظ کی آپ سے محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے, اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا, اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور. اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی زمین یا کسی اور زمین میں آسمان میں کوئی نبی ہو تو اسے بھی وصف نبوت میں آپ کا محتاج نہیں ہوگا. پڑھیے, اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں, یعنی اگر سپوز ان دا پیریڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زمین پر یا اینی اندر ارتھ پر یا کسی اسکائی پر کوئی اور پرافٹ ہو تو بھی وہ پرافٹ نبی کا محتاج ہوگا. انہوں نے مانا کیسے نبی کے زمانے میں کوئی پرافٹ؟ بتاؤ, دروازہ بنا رہے ہیں یہ نہیں نبی بنانے کا. مدینے میں جو نبی ہے وہ مدینے والا تو نبی رہے گا. اگر کوئی دوسری زمین پر اینی اندر پرافٹ ہے تو وہ بھی چلے گا, کسی آسمان پر ہے تو وہ بھی چلے گا. ان کو کتنے نبی چلیں گے؟ دروازہ یہ کھول رہے ہیں اس کا. یہ اب ذرا بھائی یہ بھی تو آپ دیکھیں, اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی ختمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. If any prophet will come after Muhammad, then last prophet is Muhammad, no problem. So do you suppose, can you agree with this? کہ کیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو جس نے یہ کہا ہے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ بالفرض بعد زمانے نبوی بھی بالفرض مرزا غلام احمد یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بعد آ گیا ہوں, آپ ہی کا محتاج ہوں. مصطفیٰ جان رحمت ہی کا محتاج ہوں, انہی کا بروزی ہوں, ذلی ہوں. یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں کتا ہوں, بلی ہوں, بروزی ہوں, ذلی ہوں. یہ تھوڑی کہتا ہے کہ لاہور ہوں, دلی ہوں. تو تم بھی تو کہتے ہو کہ محتاج رہے گا رسول کا, تو رسول کا محتاج رہے گا. تو جتنے نئے نئے نبی بنے سب کہیں میں محتاج ہوں نبی کا, مجھے نبی کہو, میں چھوٹا نبی, مدینے والا بڑا نبی. نکالا رستہ تو نکالے قاسم نانوتوی رستہ اور باندھے غلام احمد اپنا بستہ. تو ہمارا نہ اس سے کوئی واسطہ نہ اس سے کوئی واسطہ. پیغمبر کے بعد میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ اب تم بولو, نبی کے زمانے میں کوئی نبی, نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جب نہیں آ سکتا تو قاسم نانوتوی نے لکھا کہ آ جائے. تو بھی اگر بالفرض بعد زمانے نبی بھی پیدا ہو, دس از دا ورلڈ, نبی پیدا ہو, نیا نبی پیدا ہو, یہ کفر ہے کہ نہیں؟ اور یہ نہیں معلوم ہے, یہ بکواس کر رہے ہیں, نئی بات کہہ رہے ہیں. نہ صحابہ نے کہا, نہ تابعین نے کہا, نہ تابعین نے کہا, انہیں پتا ہے تو خود کہہ رہے ہیں, جیسے بھی نوٹ کر لو. یہ اس کا خود ہی اقرار کر رہا ہے. بہت بڑھیا بات ہے. خطا و نسیان اور چیز, نقصان شان اور چیز, خطا و نسیان اور چیز. اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو اس کی شان میں کیا نقصان, اور کسی طفل ناداں نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی تھی تو اس بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا. یعنی یہ بات ایسی میں کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمین میں آدم و نوح کہ تسلیم کرنے سے کوئی دلیل مانے نہیں. جتنی زمینیں اتنے آدم, جتنی زمینیں اتنے نوح, جتنی زمینیں اتنے ہی رسول. یہ کتنا بڑا ہے چلا جا رہا ہے. اور پھر ایسے موقع اور ایک جگہ تو بالکل صاف کہہ دیا تھا. ان تمام مضامین کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بخوبی روشن ہو گیا کہ در صورت تسلیم اراضی کئی زمین مان لینے کی صورت میں
معلوم ہوا کہ جملہ خاتم النبیین تمام زمینوں میں ہمارے نبی کے پاک کی جلوہ گری رہے گی. تو 7 زمین 7 آسمان ہے، ہر آسمان ہر زمین میں ایک ایک خاتم النبیین ہے. تو 14 خاتم النبیین تو دیوبندیوں نے بنا ڈالے. اب 14 خاتم النبیین کا بھی ایک خاتم النبیین بنایا ہے. یہ خاتم سے خاتم، خاتم سے خاتم سب کو کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں خاتم تو ایک ہی ہوئے، خاتم النبیین زمین کا ایک، اول زمین کا یہ خاتم ہے، دوسرے کا وہ خاتم ہے، تیسرے کا وہ لاسٹ ہے، چوتھے کا. تو 7 زمینیں آسمان کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں. تو جس طرح 7 زمینوں، ایک زمین مدینے میں ایک نبی ہے، تو ایسے ہی دوسری زمین پہ بھی، تیسری زمین پہ ہے یہ دیوبندی گھورک دندا، جس میں 7 زمین پر 7 آسمان پر 14 خاتم النبیین. اس کفر سے یہ کب توبہ کریں گے؟ آپ بتاؤ. اس طرح سے یہ ختم نبوت کا معنی بدل رہے ہیں. ہاں عائشہ رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ 4 چاند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا جلوہ گری ہے آپ کی. ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے، یعنی ہر زمین پہ نبی ہے اور اس کا ایک خاتم ہے. یہ رسول جو مدینے والے ہیں یہ اس زمین کے خاتم ہے. دوسری زمین کے نبیوں کا خاتم کوئی اور ہے، تیسری زمین کا کوئی اور ہے، چوتھے کا کوئی اور ہے. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ قابل غور ہے. اور یہ ہو گیا نا تشہیر الناس. براہین قادیہ نکالو تو ذرا. یہ براہین قادیہ ہے، براہین قادیہ. آپ ذرا غور فرمائیے. براہین قادیہ ایک ہی دکھا دیتا ہوں، ایک ہی نمونہ دے دیتا ہوں، تیری تسلی ہو جائے گی. یہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر، کیا کہتے ہیں صاحب، جس کے بھی جس سے تعلقات ہوں تعریف کر دئیے. اور حاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل. یہ ہے شیطان و ملک الموت. شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کا خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. اب سنو، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت، یہ براٹ نالج نص سے ثابت ہے. فخر عالم یعنی رسول کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. یعنی شیطان کو کی وسعت علمی، اس کی نالج جو ہے وہ براٹ نالج جو ہے، یہ تو ثابت ہے. رسول کے لیے براٹ نالج کیسے ثابت ہے؟ رسول کے لیے ماننے پر شرک ہے. اس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں. بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نمبر 1 عقیدہ. اور نمبر 2 اسی لیے ہماری اس دلیل کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو وہ میرے نبی کے بعد کے نبی نہیں ہیں، میرے نبی کے پہلے کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ پہلے کے نبی ہیں. کئی صدی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے. ان کو آسمان پر اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ ان کے ہر قول کو صادق پورے جہان سے منوایا جائے. میرے پاس جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، یہ منوایا جائے. اس کا دین آخری دین ہوگا، یہ منوایا جائے. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتے. چوتھے آسمان پر رب نے اپنی حکمت سے انہیں بلند کر دیا ہے. تم جو ہر زمین میں ایک نبی بنا رہے ہو، یہ اللہ نے نہیں بنایا ہے، یہ دیوبندی ملا نے بنایا ہے. اب یہاں پر ظاہر بات ہے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ اپنی شریعت لے کر کے تھوڑی آئیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہوگی، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے، امتی ہونے کا شرف بھی ہوگا. اور پھر نبی کے دور کو لوٹانے کے لیے ایک نبی کو آنا ہی چاہیے تاکہ جو عیسیٰ کو دیکھیں عیسیٰ کے صحابی ہو جائیں، جو ان کو دیکھیں وہ تابعی ہو جائیں، جو ان کو دیکھیں تبے تابعی ہو جائیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ نے رسول کو دیکھا ہے. حضرت عیسیٰ نے رسول کو دیکھا ہے معراج کی رات جب جماعت ہو رہی تھی نبیوں کی، امامت کر رہے تھے مصطفیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. اور انتقال سے پہلے دیکھا، حیات ظاہری میں دیکھا. عیسیٰ زندہ ہے اور جو رسول کو دیکھ لے وہ رسول کا صحابی ہے. ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو صحابی ہے. عیسیٰ کے شرف پر میں قربان، اللہ کے رسول بھی ہیں اور حبیب کے صحابی بھی ہیں. اللہ کے رسول بھی ہیں اور شرف دید سے اب ان کو جو دیکھیں گے وہ امام مہدی ہوں گے تو امام مہدی تابعی بھی ہوں گے.
امام مہدی ایک اعتبار سے تابعی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عیسیٰ نے, عیسیٰ کو دیکھا حضرت امام مہدی نے, تو وہ تابعی ہوئے, اور ایک حساب سے خود ہی وہ صحابی ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ کو دیکھنا کچھ کم شرف کی بات ہے. لیکن یہ میرے نبی کے دین کے کو ہی پھیلانے, بچانے, بتانے آ رہے ہیں. تحت نبوت مصطفیٰ ہی رہیں گے, اور ان کا وجود حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے. گفتگو ہو رہی خاتم پر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے نبیوں کو جلوہ گر کرتے, تب بھی خاتم میرا مصطفیٰ ہی ہے. ہم آنے جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پیدا ہونے کی بات کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے, نہ پیدا نہیں ہوں گے, تشریف لائیں گے, وصال ہی نہیں ہوا. اور پھر ان کا کیا, جن نبیوں کا وصال ہوا وہ بھی زندہ ہیں, یہ بھی زندہ ہیں, وہ بھی زندہ ہیں. ایک لذت کے بعد زندہ ہے, لذت پانے کے بعد ایک ابھی لذت لینا ہے, ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ بات چل رہی تھی. اب اس کو یوں سمجھیے کہ اندہ کنکلوژن والی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا علم اگر تم مانتے ہو تو ایمان ہے. ملکن کی وسط علمی دیوبندی دھرم میں ایمان ہے, لیکن رسول کے لیے مان لیا جائے تو شرک. میں پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو صفت شیطان اور ملکن موت میں ماننا ایمان ہو, وہ نبی میں ماننا شرک ہو جائے. ثابت کرو, میں انگلینڈ آنا بند کر دوں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو شرک کسی ایک کے لیے ہے وہ سب کے لیے. یہ تھوڑی ہے کہ ابا کو سجدہ تعبدی کرو تو شرک نہ ہو, ام کو سجدہ تعبدی کرو تو شرک نہ ہو, اور پیر کو کر لو تو ہو جائے. شرک تو ہر جگہ شرک ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ابا کو سجدہ تعبدی کرو تو شرک نہ ہو, اماں کو سجدہ, یہ تھوڑی ہے کہ ابا کو سجدہ تعبدی کرو تو شرک نہ ہو, اماں کو سجدہ تعبدی کرو تو شرک نہ ہو, اور پیر کو کر لو تو ہو جائے. شرک تو ہر جگہ شرک ہے. کسی کو معبود مانو گے مشرک ہو جاؤ گے, پتھر کو مانو چاہے بشر کو مانو. ایسا نہیں ہے کہ اس کو مانو گے معبود تو ایمان ہے, اس کو مانو گے تو شرک. شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے. یہ کیسی تیری بدعقیدگی ہے کہ رسول کے لیے مانو. وقت کیا ہو گیا؟ نہیں, آواز کو چھوڑیے, یہاں آواز نہیں, ریکارڈ چاہیے. اب لاؤ بھیا, تقویت الایمان کہاں گئی؟ وہ ہے گیا. ارے یہ تو لاؤ جو یہ حسین احمد کو بکے ہیں. یہ حسین احمد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ حسین احمد کے بارے میں کہتے ہیں نکل جلدی سے, اور تسی کتنے ہے بہت بدماش میرے. کیوں؟ کتابوں کو بھی پتا چل گیا کہ میں آ گیا ہوں. یہ کسی نے گڑبڑ کر دیا یار, اس پر کسی نے تصرف کر دیا. اگر آپ نکالیے مولانا عبدالرزاق کا مضمون. یہ لو مولانا حسین احمد صاحب مرحوم, اس میں چھپا ہے نہیں, شیخ الاسلام نمبر, یہ لے لو. روزنامہ الجمیت دہلی, یہ جمیعت العلماء ہند ہے نا, انہیں کو لکھا ہے. 1377 ہجری, شیخ الاسلام نمبر, روزنامہ الجمیت. اس کے صفحہ 59 پر ابتدا یہ ہے, حسین احمد کے بارے میں لکھ رہے ہیں. تم نے کبھی خدا کو اپنی گلی کوچے میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ خدا کو کبھی خدا کو بھی اس کی عرش جلال و عرش عظمت و جلال کے نیچے, کبھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت و جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں میں آ کر رہے گا, تم سے ہم کلام ہوگا, تمہاری خدمت کرے گا؟ Have you seen Allah on the road, on the street? And he came
from sky to you in your house and Allah serve you by his own hands. کبھی سوچا, کبھی دیکھا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. چلو ہم نے سمجھا چھٹی ملی, نہ بول رہا ہے, مگر کہتا تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں, مجذوب ہوں کہ بڑھا کر رہا ہوں؟ I am not mad, I am not پاگل. نہیں بھائیو, یہ بات نہیں ہے. سڑی ہوں نہ سودائی, جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے, حق ہے. اپنے پیر حسین احمد کو خدا کہنا, گلیوں میں آنے والا, کیا کبھی تم نے خدا کو چلتے پھرتے دیکھا؟ بعد میں بولتا ہے نہیں نہیں, ہرگز نہیں. پھر کہتا ہے کہ تو کیا میں پاگل ہوں جو بڑھا کر رہا ہوں؟ سیڑھی ہوں نہ سودائی, جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے, حق ہے. بولو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, حق ہے. ان کا حسین احمد ٹانڈوی مرید آف گاندھی جی, فالوور آف نہرو, ایجنٹ آف اہل ہنود, کھدر پہن کے جیتا رہا, کھدر پہن کے گاندھی جی کی خوشی کے لیے مرا. اس کے بارے میں لکھتے ہیں, تم نے کبھی خدا کو, پلیز اگین, تم نے کبھی خدا کو اپنی گلی کوچے میں چلتے پھرتے دیکھا؟ کبھی خدا کو اس کے عرش عظمت و جلال کے نیچے پانی انسانوں کو؟ رسول کی تعریف کرو تو بشر جیسی تعریف کرو, بلکہ اس میں بھی کم کرو. اور جب حسین احمد گاندھیوی, کانگریسی, اینیمی آف مسلم امہ, اینیمی آف دا یونٹی آف سنی, وہ اس کا جب ذکر کرو تو یہاں سے اسٹارٹ لو. کبھی خدا کو گلی کوچے میں چلتے پھرتا, ہیو یو سین دا اللہ ان دا اسٹریٹ؟ یا یہ کیا طریقہ ہے بیان کرنے کا؟ تو خدا کے بجائے بندہ نہیں بول سکتا تھا کیا؟ کبھی تو نے بندے کو گلی میں دیکھا؟ کبھی اچھے بندے کو دیکھا, بڑے بندے کو دیکھا, اونچے بندے کو بندہ بولنا تھا, خدا کیسے بول رہا ہے؟ اور پھر کہتا نہیں نہیں, ہرگز نہیں, اپنے کو بچانے کے لیے, ہم کو جواب دینے کے لیے نہیں, ہرگز نہیں. پھر آپ کہتے ہو کہ تو کیا میں دیوانہ ہوں, مجذوب ہوں, بڑھا کر رہا ہوں؟ ایم آئی میڈ؟ از اٹ مائی میڈنس؟ پھر کہتے محبت کا معاملہ ہے, محبت میں اشاروں اور کتابوں سے ہی, کنائیوں ہی سے کام لینا پڑتا ہے. محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی, کچھ بند بند, ڈھکی ڈھکی, چھپی چھپی باتیں محبت کو راساتی ہیں. چلو یہ بھی ہو گئے. لاؤ تقویت الایمان, کیا بتاؤں, سامنے ہوتے تو رنگ اور ہوتا, تو اب چہرہ بھی دیکھتے, ترجمہ بھی دیکھتے. آپ دیکھو, بات بہت مختصر شارٹ میں لے چلنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں, ہر مخلوق, all created including prophets and messenger of Allah Almighty, all created, ہر مخلوق, ہر مخلوق, چھوٹی ہو یا بڑی, چھوٹا یا بڑا, either prophet or follower, خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. Can you write this sentence for your beloved prophet that is less than چمار؟ یہ ہے تقویت الایمان میں. ذرا بھیا یہ تقویت الایمان کا تو لے لو, راشد کمپنی دیوبند کی چھپی ہوئی ہے, یہ لے لو. یہ مولانا شاہ اسماعیل کی تصغیر الاخوان بھی ہے, باقی ساری یہ راشد کمپنی کی ہے, یہ آپ لے لو. جلدی جلدی نکل, یہ چمار ہو گیا. جو جیسا ہوتا ہے آئینے میں ویسے ہی دکھتا ہے اس کو. میرے اصل رسول تو, میرے نبی تو وہ ہیں. اب ایک بات اور سن لو, انسان آپس میں سب بھائی ہیں. جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے, سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے. اور مالک سب کا اللہ ہے, بندگی اسی کو چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء, انبیاء, امام زادے, پیر, شہید, جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں سب انسان ہیں, بندے عاجز اور ہمارے بھائی. مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی, وہ بڑے بھائی ہوئے. رسول کو اللہ نے بڑائی دے دی, یہ تو بڑے بھائی ہوئے. ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے. اینڈ دا ہیومن آر بردر, اینڈ ون ہو دا ایلڈر is your older brother. So you must pay respect to him as your older brother. Allah is master of all. He alone should be worshipped. This tradition gives us the understanding that saints, prophets, imams and their descendants, Peer and Shaheed, all chosen ones of Allah, are all only human and helpless, slaves, and are our brothers, but Allah has honored and thus they became our elder brothers. یہ لکھا ہے اس میں. ہر انسان بھائی بھائی, یہ ان کا رول, ان کا یہی نا, ہر انسان بھائی بھائی. تو بتاؤ فرعون بھائی انسان ہے کہ نہیں؟ نمرود انسان ہے کہ نہیں؟ یزید انسان ہے کہ نہیں؟ گاندھی جی انسان تھے کہ نہیں؟
सरदार पटेल इंसान थे कि नहीं? ये चंगेज खान इंसान है कि नहीं? ये हलाकू, ये गुलाम अहमद, ये यजीद इंसान है ना? और इंसान सब भाई भाई हैं। और इस्माइल देहलवी भी इंसान, इस्माइल देहलवी, अशरफ अली, रशीद अहमद, ये लोग भी तो इंसान हैं। और कानून क्या है? इंसान भाई भाई। तो अबू जहल, इस्माइल भाई भाई, अबू लहब, अशरफ अली भाई भाई, यजीद, रशीद अहमद गंगोई भाई भाई, हर खबीस इंसान और देवबंदी भाई भाई। गए थे कानून बना के रसूल को बड़ा भाई बनाने, अबू जहल के बड़े भाई हो गए, खुद ही अबू जहल के बड़े भाई हो गए। क्योंकि अबू जहल को बड़ाई तो मिली नहीं है, बड़ाई तो इन्हीं को मिली होगी, जैसा कि इनका अपने बारे में ख्याल है। अपने बारे में इनका ख्याल है कि इनको बड़ाई दी गई है। आओ, ये एक हदीस पाक है, पहले हदीस सुन लो, उसका जो तर्जुमा इन्होंने किया है वही सुन लो। मुख्तसर में ये है कि एक सहाबी रसूल हैं, वे कह रहे हैं कि मैं हीरा में सो गए, मैंने उन लोगों को सजदा करते हुए अपने राजा को देखा, सो बहुत लायक हो सजदा करें हम आपको। हुजूर से कहा कि आपको सजदा करें। फरमाया मुझको भला, मुझे भला ख्याल दो, अगर तू गुजरे मेरी कब्र पर क्या सजदा करेगा? लव मररता बिक़ब्री अकुंत तस्जुदु लहू फकुल्तु ला फक़ाला ला तफ़अलू। और कहा कि इफ यू विल क्रॉस फ्रॉम माई ग्रेव, मेरी कब्र से जब तुम गुजरोगे क्या कब्र को मेरी सजदा करोगे? रसूल ने पूछा, साहबी ने कहा नो, तो कहा डोंट डू। यही तो कहा है ना, रसूल ने यही कहा ना कि कब्र को सजदा ना करो। उसका क्या कहते हैं? रसूल ने कहा मैं भी एक दिन, नोट करो, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। ये हदीस में कहा है। हदीस में तो ये कि मरर तो बेकब्री, जब गुजरे मेरी कब्र पर क्या सजदा करे? क्या तू कब्र को सजदा करेगा? नहीं, पर मत कर। सजदा रोका या अपने को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहा है? तो रसूल ने जो ना कहा हो वो कहकर रसूल पे झूठ बांधने वाला जहन्नुमी है कि नहीं? नबी पे झूठ बांधते हो, झूठ बोलते हो नबी की तरफ, मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिट्टी में मिलना? दैट इज द मैटर ऑफ उर्दू। मैं कहता हूं एक उर्दू, बेटा मैंने सोचा था कि ग्रेजुएट हो जाएगा तू, और फिर तुझे पोस्ट ग्रेजुएट बनाकर पीएचडी कराऊंगा, तू डॉक्टर बनेगा। मेरा मंसूबा, मेरी प्लानिंग थी, इट वॉज माई प्लानिंग, डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन तू ग्रेजुएशन में फेल हो गया, मेरी प्लानिंग मिट्टी में मिल गई। उर्दू में बोलते हो कि नहीं? मेरा मंसूबा मिट्टी में मिल गया, मेरा ख्वाब, माई ड्रीम मिट्टी में मिल गए। तो क्या ड्रीम मिट्टी के अंदर जाते हैं? क्या मेरी माइंड की प्लानिंग मिट्टी में गई? टू डिस्ट्रॉय होना मिट्टी में मिलना है। मेरा नबी कब्र में गया है, मगर मिट्टी में मिला नहीं। बहुत अच्छे, मेरा रसूल कब्र में जलवागर है, मिट्टी के जर्रे जसदे अतहर का बोसा ले रहे हैं, जर्रों का मुकद्दर समर रहा है, मगर नबी मिट्टी में नहीं। जब पकड़ा इमाम अहमद रजा के शेर ने, जब पकड़ा शेबेशैले सुन्नत ने, जब पकड़ा हशमते अली ने, फैज़े अली, अजमते अली, हजरते अली, हशमते अली, रजाए अली, जब मैदान में जलवा कर हुआ हजमत अली के रूप में, तो पकड़ा और कहा तुमने कहा रसूल मरकर मिट्टी में। तो मौलवी मंजूर नोमानी ने उस वक्त कहा था कि ये मैं माने से है, यानी रसूल इंतकाल करके वसाल फरमा कर मिट्टी से मिले, मिट्टी से, मिट्टी में नहीं, मिट्टी से, मैं माने से। इन बेवकूफों से पूछो, मैं एक अलग वर्ड है,
سے ایک الگ ورڈ ہے. گھر میں گیا, گھر سے گیا. یہ اردو جانے نام سن کر کے کتنے قاسمیوں کی ضیا غائب ہو گئی. گھر میں جانا, گھر میں کی جگہ سے کر دو, گھر سے جانا, یہ دونوں ایک ہے. تیری بیوی گھر میں گئی, تیری بیوی تیری بدعقیدگی کو دیکھ کر گھر سے گئی, دونوں ایک ہے. سے الگ ہے, گھر سے گیا. میں الگ ہے, گھر میں گیا. فرام ہاؤس, ان دا ہاؤس, بوتھ آر سیم. دیکھو ابھی تو مجھ کو احمد حسین مدنی نے پکارا ہے. بتاؤ کفر کیا ہے, اسی لیے احمد حسین مدنی کا نام لیتا ہوں. یہ حسین احمد مدنی ہاں حسین احمد, اسی تو بتا رہا ہوں. یہ جو جس نے مجھ کو لیٹر لکھا, اشرف علی کا کفر پوچھا, جب میں نے بتا دیا تو آیا تک نہیں. تو اس کو میں کہتا ہوں چلو اس کو چھوڑ دو, اشرف علی کو لے لو جب وہی ٹاپک ہے. اشرف علی تھانوی میرے پاس ہوتے یا جانے دو. ابھی لکھنؤ سے ابو الحسن علی ندوی آیا ہے نا, اس سے میرا نام پوچھنا. یہ تکیہ دار, رائے بریلی کا تکیہ دار, صرف رائے لے کے رہ گیا, بریلی تو اپنے ساتھ ہے. اور ہندوؤں میں ایک برادری رائے صاحب, اس سے پوچھنا ابو الحسن علی ندوی تم بولو. اب ہم سیدھے سیدھے سب سے بڑے شیخ نجدی کا گلا پکڑتے ہیں, اس لیے کہ یہ پنجا ہاشمی کا صحیح, مگر انگلیوں پہ تصرف مجدد اعظم کا ہے, محدث اعظم کا ہے, مفتی اعظم کا ہے. مسئلہ ان کا ہے تو آبرو بھی انہی کی ہے. لے ہم کو ڈر نہیں ہے, کسی سنی عالم کو ڈر نہیں. الحمدللہ گجرات, پنجاب, آزاد کشمیر جمع ہو گیا. سن, سیاست آج تک 50 برس میں, ہند و پاکستان کی سیاست 50 سال میں تجھے ایک نہیں کر سکی, لیکن رسول کی محبت نے آج سب کو ایک کر دیا. میں نے, مجھ کو ایک صاحب نے لا کر ڈنڈا دے دیا, اور وہ جنگل سے کاٹ کے لایا تھا. برنگ فرام جنگل, مطلب اس میں کانٹے بھی تھے. وہ چھوٹا سا بامبو ہوتا ہے نا, بانس پتلا سا. میں نے کہا یار یہ استعمال میں کیسے بھی رکھوں, اس کو چکنا کرو, صاف کرو, کلین کرو. اس میں تو کانٹے لگے ہوئے ہیں, ہاتھ میں لگے گا, ہاتھ زخمی ہو جائے گا, ہاتھ وونڈیڈ ہو جائیں گے. میں نے وہ مولانا ابو الحسن ندوی کو دے دیا. دے دیا کہ آپ امانت میں رکھو, جب ضرورت ہوگی لکھنؤ تک میں آپ سے کہیں نہ کہیں لے لوں گا, یہ میری امانت ہے, رکھو. انہوں نے رکھ لیا. میں لکھنؤ میں پہنچا تھا, صاحب دیجیے تو. آپ کون؟ وہی ڈنڈا جو میں نے آپ کو دیا تھا. مولانا بولے مجھ سے گم ہو گیا, نہیں خیال کیا, گر ور گیا, بھول گئے, گم ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے. تو میں تو یہی سمجھوں گا نا کہ میرا کانٹے دار خراب موٹا ڈنڈا مولانا ابو الحسن سے گم ہو گئے, یہی تو سمجھوں گا. اور سے کی جگہ اگر میں کہنا صحیح ہے تو کیا میں یہ کہوں گا کہ میرا موٹا کانٹے دار ڈنڈا ابو الحسن میں گم ہو گیا؟ یہ توہین ہے کہ نہیں؟ تم کو میرا ڈنڈا پڑوسی میں, میرا ڈنڈا عبد الرحمان میں, میرا ڈنڈا سلیم بھائی میں گالی ہے کہ نہیں؟ تو کب میں بولنا گالی ہے تو میرا نبی مر کر مٹی میں, یہ بھی گالی ہے. تجھے مولوی کی گالی پسند نہیں, ہمیں مصطفیٰ کی گالی پسند نہیں.
میرے نبی کو گالی دینا بند کرو، میرے نبی کی توہین کرنا بند کرو، تو حفظ الایمان تمہارا کفر ہے، تحذیر الناس تمہارا کفر ہے، براہین قاطعہ تمہارا کفر ہے، اور یہ کفر صرف احمد رضا کے قلم نے نہیں بتایا ہے، یہ امت کا اجماع ہے، اہل مکہ کا فیصلہ ہے، اور علماء مدینہ کی تصدیق ہے، یہ تمام اہل سنت کا اس پر جماؤ ہے۔ آج یہ حصہ ہے حسام الحرمین، یہ احمد رضا کی رائے کا نام نہیں ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کے فیصلے کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کے دین و اسلام کے فیصلے کا نام ہے۔ امام احمد رضا نے ہم کو حسام الحرمین دیا ہے، اس کی بنیاد پر دنیا کا ہر سنی جانچا جائے گا، پورا کچھوچا اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، پورا بریلی اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، آج بھی علی پور اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، آج بھی میر پور اسی عقیدے پر جانچا جائے گا، اس لیے کہ وہ کتاب محض تحریر نہیں ہے، اہل سنت کی تقدیر ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، علماء حرمین شریفین کا قطعی فیصلہ ہے۔ اشرف علی کافر رسول پاک کے علم کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دے کر کافر ہوا، جتنا علم رسول کا اتنا جانوروں کو کفر ہے کہ نہیں؟ جس قدر علم رسول کو اس قدر علم جانوروں کو کفر ہے کہ نہیں؟ اب بولو، آپ ایسا کفر بولو کہ اشرف علی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیڈوی اور جو ان کفریات پر اطلاع شرعی کے باوجود ان کے پیچھے چلے وہ بھی